بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو پاکستان پر جو ایک نئی مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے، سیلاب بارشوں کی، اس کے متعلق کچھ چھوٹا سا خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں، روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے 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 بارشیں ہوئیں، اچھی خاصی بارشیں ہوئیں، اوپر سے انڈیا نے کچھ اپنا پانی کھول دیا۔ ہمارے جو دریائے راوی تھا، ہمارا جو ستلج تھا، ہمارا جو چناب تھا، وہ پانی سے لبالب ہو گئے۔ وہاں سے دو لاکھ کیوسک پانی وہاں سے اس وقت گزر رہا ہے، اور وہ دریاؤں کے کناروں سے باہر نکل کر آبادیوں کو، فصلوں کو تباہ کرتا جا رہا ہے۔ اور ہمارے جو ایکسپرٹ تھے، انہوں نے پروڈکشن بھی کی تھی کہ یہ مونسون لمبا چلے گا، ابھی مزید اور چلنے کے جو ہم پیش کر رہے ہیں پروڈکشن، کہ یہ آگے ہو سکتا ہے کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ اور چلے، اور یہ بڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ جو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ پچھلے 30-35 سال سے اتنا بڑا سیلاب نہیں آیا ہے۔ یہ لاہور کا آپ دیکھ لیں گے، یہاں سے سارا پانی نکل کے شاہدرہ اور دوسری طرف جو بارڈر جو اس دریا کے کنارے ہیں، پوروں کو پانی کر دیا۔ ہر طرف آپ کو پانی نظر آئے گا، کہیں آپ کو کوئی انسان نظر نہیں آئیں گے۔ وہ بیچارے اپنے گھر بار چھوڑ کے، وہ بیچارے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، مال مویشی تباہ ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، اور ان کی رہائش کے لیے بھی کوئی انتظام خاص نہیں کیا گیا، کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ سب ایک وہ جو نا، جب سر پہ گرتی ہے تو پھر بھاگ دوڑ کر کے ہم فوج کو بلا لیتے ہیں، پیراملٹری فوج کو بلا لیتے ہیں، نیوی والوں کو بلا لیتے ہیں، ایئر فورس والوں کو بلا لیتے ہیں۔ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے، انہیں کچھ خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں ڈیم بنانے چاہیے، چلو بڑا نہیں بنانے ہم بن سکتا، چھوٹے چھوٹے بنانے چاہیے، ہمیں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے جگہ بنانی چاہیے۔ تو اس طرح کے اور مختلف بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے۔ کے پی میں ہمارا بہت برا حال ہے، وہاں جو گلیشیئر ہیں وہ پگھلنے شروع ہو گئے ہیں، وہ اوپر سے بھی پگھل رہے ہیں، اندر سے بھی پگھل رہے ہیں۔ وہاں سے پانی رس کے بہت بڑی بڑی جھیلیں بنتی جا رہی ہیں، اور ان جھیلوں میں سے پانی نکل کے وہ ایک دریاؤں کی صورت میں، بڑے بڑے نالوں کی صورت میں وہ شہر کی طرف رواں دواں ہیں۔ اب وہ تباہی میں جائیں گے۔ وہاں درخت ان کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ پتھر آ رہے ہیں، بڑے بڑے ہیوی پتھر، اور بچ نہیں ہیں، پتہ نہیں کس قسم کے ساتھ ان کے آ رہے ہیں، جو جس سے ٹکراتے ہیں اس کو تباہ کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور پنجاب کا بھی بس یہی حال ہے کہ یہاں بس باتیں ہی باتیں ہیں۔ ہمارے جو جاتے ہیں بڑے منسٹر صاحب یا کچھ اور جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر پہ چلے جاتے ہیں، جب وہ جو سروے کر کے آ گئے، کوئی وہاں سے کوئی امدادی سامان پھینک دیا، کچھ ٹرکوں پر بینر لگا کے جا رہے ہیں کہ یہ سیلابی سامان جا رہا ہے، خدا جانے پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے۔ لیکن آپ ان کا حال دیکھیں تو اس تو واہ، اتنی بیچاری اچھی فیملی ہیں، اتنی سفید پوش لوگ جو ہمارا رزق پیدا کرتے ہیں دن رات لگا کے روزی، جس سے ہم گندم، چاول، سبزیاں اور ہر قسم کے ہمارے مویشی جو ہمیں کھانے کو، گوشت ہمارے لیے، دودھ ہمارے لیے، وہ اس طرح بہتے جا رہے ہیں جس طرح ایک طوفان کا سما برپا ہے۔ تو یہ ہمارے جو بڑے صاحبان ہیں، ان کو پتہ ہے اس چیز کی خبر ہے یا نہیں؟ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں ان کے اسمبلی تک چلے گئے، اپنے سیکریٹریٹ تک چلے گئے، وہاں بیٹھ کے وہاں دفتری کام کیا، چلے گئے، آ گئے۔ کیا کچھ کام نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں، ادھر ہمارے وہ ہے احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ جی کچھ آپ کو پہلے بتایا کہ ہر سال یہ ہوتا ہے، اس سال آپ کو پہلے ہی بتایا گیا کہ یہ ہوگا، اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کی؟
اس کو پہلے ہی آپ کو 1-2 مہینے ضرور آدمیوں کو آپ نے ہلاک کروانا ہے، مویشیوں کو آپ نے مروانا ہے، فصلوں کو تباہ کروانا ہے، کچھ اس کے انتظامات کرنے چاہیے تھے۔ انڈیا نے جو کرنا تھا وہ کرنا ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا سے کیا اچھی امید رکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پہلے وارننگ کر دی تھی کہ ہم سیلابی پانی کو ہم روک نہیں سکتے، ہماری بھی بہت تباہی ہو رہی ہے، ہم یہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ خدا کے آگے یہ کیا جواب دیں گے، کس طرح یہ سامنے پیش ہوں گے کہ اللہ نے ان کو اتنی بڑی ذمہ داریاں دی اور یہ ان کو پورا بھی نہ کر سکے۔ جو کہتے ہیں جی ہم سڑکیں بنا رہے ہیں، ہم پل بنا رہے ہیں، ہم بلٹ ٹرین بنا رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں سب سے زیادہ اپنی زندگی چاہیے، اپنے بچوں کی زندگی چاہیے، اپنے جو ہمارے گھر ہیں، مال مویشی ہیں، ہمارے جو فصلیں ہیں، ہمارے باغات ہیں، ہمارے جنگل ہیں، ان کو چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو یہ پل بھی بن جائیں گے، یہ بلٹ ٹرین بھی آ جائے گی۔ پہلے یہ دیکھیں جو ہر سال یہ ہمارا رونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ہم کسی طریقے سے اس کو قابو میں لائیں۔ پوری دنیا میں یہ سیلابات ہیں، لیکن اس طرح کی تباہیاں نہیں ہوتی جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتی ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہاں سے ٹرکوں کی لائنیں جا رہی ہوں، پتہ نہیں ان تک وہ پہنچتا یا نہیں پہنچتا سامان، لیکن جب ان کا حال دیکھتے ہیں تو ان کی چیخو پکار سنتے ہیں۔ وہ کس طرح ایک اچھے بڑے شریف گھرانے کے لوگ وہ اپنا ایک پلنگ کی جو چادر تنی ہوئی ہے اس کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے وہ چولہا بھی نہیں ان کا جل رہا، پر ان کے پاس صاف پانی بھی نہیں پہنچ رہا، اور بیماریاں پھیل جائیں گی اور پریشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ ہمیں بہت سیریس ہو کے اس معاملے کو لینا چاہیے۔ یہ 1.5-2 مہینہ ہمارے لیے بہت سخت ہے، اس کو ہمیں ہر طریقے سے کنٹرول کرنا چاہیے، اور ہمیں پوری جفاکشی کے ساتھ، جس طرح ہم پوری دنیا میں ہم اپنی خارجہ پالیسی کے لیے ہم ڈیفنس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یہ بھی ڈیفنس ہے، یہ انسانوں کا ڈیفنس ہے، انسانوں کی زندگیوں کا ڈیفنس ہے۔ اس کے لیے بھی ایسا ہی کام کریں۔ میں جو ہمارے بڑے لوگ ہیں ان کے لیے میں بہت ہاتھ جوڑ کے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس کے اوپر بھی ذرا ہوش یا ناخون لیں اور توجہ فرمائیں، تاکہ اس سال تو جو ہو گیا، اگلے دنوں میں جو ہونے والا ہے اس سے بھی کچھ بچ جا سکے۔ اس سے بعد جو ہونے والا ہے، ہمیں جو ڈیم بنانے کی کوشش کریں، کوئی پانی ذخیرہ بنانے کے لیے ہمیں کوئی جگہ بنانی چاہیے۔ اب یہ کراچی کا حال ہے، وہ ہم سے بھی برا ہی ہوگا، وہ بھی بیچارے تڑپتے پھر رہے ہیں، اور وہ ان کے چیف منسٹر صاحب جاتے ہیں یا کوئی میئر صاحب جاتے ہیں، وہ بس کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم بھی آ گئے ہیں۔ وہ 10 منٹ کے لیے گاڑیوں میں پونچھے چڑھا کے پتلون کی آئے اور گئے، چلے گئے۔ یہ اس طرح کو کام نہیں ہوتے، اس طرح کام نہیں، ملک نہیں چلتے۔ اسی لیے تو ہم 72-73 سال ہم کہاں تھے، اب کہاں پہنچ گئے۔ ہمارا ایک دن ہم اوپر کی بجائے ہم نیچے جاتے ہیں، ہم تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں، ہم 2 گنا پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ خدا را آپ اس کے اوپر سوچیں۔ میں یہ ویڈیو بس میری یہ ریکویسٹ کی ویڈیو بڑے میں بھاری دل کے ساتھ، اور میں اپنے جذبات پہ مجھے قابو نہیں آ رہا کہ میں کس طرح میں اپنے بھائیوں کی مدد کر سکوں، کیونکہ میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، میرے پاس نہ صرف میری آواز ہے جو آپ تک پہنچ جائے، شاید آپ کے کانوں تک یہ پہنچ جائے، شاید آپ کا ضمیر جاگ اٹھے، شاید آپ اٹھ کھڑے ہوں، شاید آپ اپنے دفتروں میں پہنچ جائیں اور ایسے علاقوں میں پہنچ جائیں جہاں پہ یہ طوفان، یہ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے جو اتنے ماہر، اتنے بڑے لکھے پوری دنیا میں ہمارے یہ لوگ کام کرتے ہیں، یہ اپنے ملک کے لیے بھی یہ کام نہیں کر سکتے؟ یہ اپنے ملک کے لیے بالکل یہ زیرو آپ نے ان کو کر کے رکھ دیا ہے۔ جو بہترین ڈاکٹر آپ کو وہاں ملے گا، پوری دنیا میں ملے گا، جو بہترین انجینئر ہے وہ آپ کو پوری دنیا میں ملیں گے۔ پاکستان کے لیے سب کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے بچے ہماری یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے استادوں نے پڑھائے ہوئے ہیں، یہ بچے وہ مطلب کوئی اپنے ملک کے لیے ہم اس طرح خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ایسی آنکھیں پھیر لیتے ہیں کہ ہمیں وہ چند روپے بھیج دیتے ہیں
جس سے ہمارا گزر بسر ہو جاتا ہے. یہ تباہی، یہ بربادی، یہ کب تک چلے گی؟ یہ کب تک چلے گی؟ خدارا اس کو روکیں، اس کے اوپر سوچیں، اور اس کو ہم ایک 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 قومی ایک فرضہ سمجھ کے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. میری بس یہ چھوٹی سی درخواست ہے، عرض ہے، ایک میری بس آپ سے التجا ہے کہ اس کے اوپر سوچیں. میں تو بس دعا کر سکتا ہوں، اور میں یہ جو میری طاقت ہے میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں یہی میری طاقت ہے. میں اس سے ہی آپ کو بس آگاہ کرتا ہوں. باقی دوستوں کو بھی جو پوری دنیا میں میرے پھیلے ہوئے میرے دوست ہیں، میرے اتنے سبسکرائبرز ہیں، وہ بھی آواز بلند کریں، اٹھائیں، اور کسی طریقے سے ہم ایک سیدھی راہ پر چل سکیں. تو میں بس خدا حافظ چاہتا ہوں بھارے دل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم و کرم کرے، یہ مصیبتوں کے دن ہم پہ سے ٹل جائیں، ہم ایک خوشحال، ایک اچھی اور ایک بہترین قوم بن جائیں. ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کریں. تو بس خدا حافظ، السلام.